السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کی تقریبات الحمدللہ ہمارے ادارے میں تیاریاں مکمل ہوں۔ خوش نصیب ہوں جو اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے دامن محبت کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ میرے پیچھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ڈیکوریشن کا اسٹیج موجود ہے۔ ہماری وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں جو شادی کے بعد اولاد کے، بیوی بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ الجھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی ایک سنت ہمارے بھائیوں کو بہت یاد رہتی ہے کہ شادی کرنا، گھر بار کے دیکھ بھال، اس کے لیے عورت کا ہونا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت۔ یہ ایک ہی آیت کو زندگی بھر کی متاع حیات سمجھتے ہوئے اس پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ جس عورت کو اپنی وائف بنا لیتے ہیں پھر اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے بے شمار میرے حلقہ احباب کے لوگ ہوں، اور یہ بات سناتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت سے احباب اندرون ملک بیرون ملک اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مختلف فنکشن میں جاتے ہیں، وہاں مرد و خواتین کا ملاپ اور مختلف تقریبات، جو مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، تو خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، فیملی کے بھی ہوتے ہیں، آؤٹ آف فیملی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے احباب اپنی گھر والوں کو ایسے مقامات پر کوئی خدشہ، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی وہم، کوئی گمان، کوئی غلط فہمی ان کے ذہن میں نہیں آتی۔ جب ان کو حضور علیہ السلام کی محفل میلاد کی دعوت دی جاتی، میرے سینکڑوں دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے بے شمار کو بٹھا کر، سمجھا کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھا کر، سوائے مسکراہٹ کے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو بڑے اشارے دیے کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، لنگر تیار ہوتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آقا کریم کا لنگر آپ تناول کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن نہیں، کسی کا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں میں مست ہے، کسی کے پاس صرف ایک بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خوشی میں مست ہوں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جس نبی کے صدقے آپ کو یہ اولاد ملی، اسی کے صدقے ہی آپ آ جایا کریں، نو، کوئی رسپانس۔ بڑے بڑے احباب بیرون ملک جاتے ہیں، آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے جان بن جاتی ہے کہ ادارے کوئی میلاد والا لنگر کی خواہش نہ کرے کہ ہمیں دینا پڑ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت واضح ارشاد فرمایا، اور وہ کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس بیوی، بچے، ماں، باپ، گھر بار، مال تجارت ہے، اس کے پاس جانور ہوں، اس کے پاس کھیت ہوں، اس کے پاس بہت بڑا مال ہے جس کے لاس کا اس کو ڈر رہتا ہے، یہ ساری چیزیں گنوا کر آگے اللہ نے فرمایا کیا یہ خدا اور میرے محبوب سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں؟ اب یہ سوچیے، آپ کا بیٹا ہے، وہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا امت ہے، آپ کی بیٹی ہے، وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کتنا روکیں گے؟ یہ بات کس قدر افسوس کی ہے کہ ہمارے احباب مسلمان کلمہ گو میں بے شمار گھروں میں دعوت دینے گیا ہوں، اور افسوس ہوتا ادھر سے ایک بچہ آ رہا ہے، یہ بھی ان کا ماشاءاللہ، یہ بچی، یہ بھی ان کی ہے جی، یہ بچہ بھی آپ کا جی، یہ بھی بچہ، وہ بھی بچہ، یہ چوتھا بچہ، یہ پانچواں بچہ، یہ چھٹا بچہ۔ لیکن اتنی اولاد لے لینے کے بعد حضور علیہ السلام کی محفل میں وہ خواتین میں بس بچوں کے بکھیڑے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اتنے بچے مانگے کیوں؟ آپ کو مینج کرنی نہیں آتی؟ آپ کو زندگی کے احوال دیکھنے نہیں پڑتے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا؟ اچھے ماں باپ، پڑھے لکھے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو آنے والے دن کا پلان بناتے ہیں، لیکن نہیں،
ہماری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ اس کام میں سب سے آگے. بہت سی بیٹیاں مجھے خود ان کے گھر والوں نے کال کر کے بتایا 50 ہزار کا لباس مانگتی ہیں. پھر مجھے ان کی شادی کے پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا. میں تو ان کے حلیے سے ہی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ بلا تھی جسے پہلے ملا تھا یا کوئی اور بلا. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج ماشاءاللہ آپ شادی میں ہیں، فنکشن میں ہیں، تو کل یا پرسوں ہمارے ادارے میں محفل میلاد، باقی ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور آئیں. لیکن جب پوچھا جاتا آج یہاں ٹائم کیسے ملا، اتنی دور، اور پھر آئے بھی آپ گاڑی پہ، رات کا 1 بج چکا. بس جی وہ ہمارے میاں ہیں نا، ان کے دوست ہیں، ان کی فیملی ہے، آنا جانا رہتا ہے. جس ہستی نے قبر میں آنا ہے اس ہستی کے لیے آپ کی محبت کیوں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے؟ آپ کیوں وہاں پر بجھ جاتے ہو؟ ایک لباس آپ کو ملنا ہو اور آپ ہی کے گھر والے آپ کو گھر سے نکال دیں، لے جاؤ اس کو. سوچئے اس رات آقا علیہ السلام کو کیا جواب ہے. میرے کے حلقہ احباب میں بڑے دور دور کے لوگ شامل، میں نام نہیں لینا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اللہ کی سنت ہے. رنگ برنگے مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کھولیے، سورہ آل عمران نکالیے، اور آل عمران کی یہ آیت نمبر 80، آپ اس کو خود ترجمہ پڑھیں. سورہ آل عمران، اس ترجمے میں پڑھیے کہ دعوت دے کون رہا ہے، دعوت میں آ کون رہے ہیں، گیسٹ کون ہیں، اور اس دعوت میں گفٹ کیا دیے جا رہے ہیں، اور اس دعوت کا مرکزی مہمان صدر محفل وہ کون ہیں. آپ کو 4 چیزیں ملیں. میزبان محفل اللہ رب العزت، مہمان محفل انبیاء، اور انبیاء کو گفٹ کیا مل رہا ہے؟ نبوت اور کتابیں. نبوت اور کتابیں تاجدار کائنات کی خیرات. اور اینڈ پر کیا ہے؟ صدر محفل کون ہے؟ آمینہ کا لال ہے. یہ پوری آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب یاد کیجئے جب اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ 2 طرفہ معاہدہ تھا، ایک طرفہ نہیں تھا، معاہدہ دونوں طرف کا. اور لینے والا وعدہ، لینے والا حلف کون تھا؟ اللہ رب العزت. اور لیکن سے رہا تھا النبیین، وہ سارے کے سارے نبی تھے جن کو مقام نبوت کے لیے تاج نبوت سر پہ رکھ کے دیا جانے والا تھا، کتابیں دی جانے والی. اور آگے کیا فرمایا وہ کتاب اور نبوت، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب دے دی جائے گی، حکمت دے دی جائے گی. ثم جاءکم رسول مصدق، تم سب کے بعد میرا محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے. مصدق لما معکم، جو تم نے میری اور میرے پیغام وحدانیت کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، اس کی تائید، اس کا ضامن، اس کی گارنٹی دینے والا دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں ہے، میرا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی. آگے کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پر ایمان بھی لانا ہو. ایمان کیسے آپ لاتے ہیں؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھیں. وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اب آپ اس کو کہتے ہیں اب یہ مسلمان ہو گئے، اب یہ مومن ہو گئے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص حضور علیہ السلام کا امتی کہلا رہا ہے جس نے ابھی 2 سیکنڈ پہلے حضور علیہ السلام کا نہ وہ امتی تھا، نہ وہ نام لیوا تھا، نہ حضور علیہ السلام کی نسبت والا. کلمے نے اسے یہاں سے اٹھایا اور 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا. ہاتھ اس نے نہیں ملایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، زیارت اس نے نہیں کی، حضور علیہ السلام کے مجلس میں وہ نہیں بیٹھا، اور وہ امتی بن گیا. کس کا؟ حضور علیہ السلام. ہم صدیوں بعد لوگوں کے کہنے پر، ماحول کے کہنے پر، والدین کے کہنے پر، سوسائٹی کے کہنے پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، اور انبیاء خود خدا کے سامنے بیٹھ کر رب کے کہنے پر حضور علیہ السلام پر ایمان لائے. کتنا فرق کہ آج لوگ بزنس بڑے بڑے کھولتے ہیں، آیت نہیں تلاش کرتے قرآن میں. کہاں لکھا ہے ریسٹورنٹ میں جائیں، کہاں لکھا ہے بیکری میں جائیں، کہاں لکھا ہے چرگا ہاؤس میں جائیں، کہاں لکھا ہے پیزا ہاؤس میں جائیں، کہاں لکھا ہے آپ سموسے پکوڑے یا بلیاں کھائیں. نہیں، اس کی بات نہیں کریں گے. بیگم صاحبہ کو اتنا میک اپ سجا دجا کر
اور پورے حسن زیبائش و آرائش کا سامان لاد کر آپ لاتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت نہیں دیکھتے۔ بیگم صاحبہ کی فرسٹ نائٹ کا کمرہ، کبھی قرآن کی آیت سے نہیں دیکھتے۔ ولیمے میں کون سا رنگ کا لباس پہنا، کبھی قرآن مجید کی آیت نہیں دیکھتے۔ آپ بزنس کیا کر رہے ہیں، کارپیٹ کا کر رہے ہیں، آپ بوتلوں کا کر رہے ہیں، آپ بزنس کوئی ایکسپورٹ کا کر رہے ہیں، امپورٹ کا کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی آیت نہیں دیکھیں۔ حضور کے میلاد کا نام آئے گا، چہرے پہ قبض کے نشان ظاہر ہوں۔ یاد رکھیے، جسے حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ کسی عالم اور صحیح اللہ والے سے پوچھیں گے، وہ آپ کو یہی جواب دیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات، حضور علیہ السلام کا وجود اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ملنے پر خوشی نہ منانا سب سے بڑا کفر ہے۔ لوگوں کو تو ایک ہی کفر کی سمجھ آتی ہے نا، فلاں میرے مسئلے کو نہ مانے تو کافر ہو گیا۔ جو حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے خوش نہیں ہوتا وہ مومن کیسے رہتا؟ کیا ابلیس حضور علیہ السلام کی ولادت پر رویا نہیں؟ اس کی تو چیخیں نکل گئی تھی۔ آج اسی کے ماننے والے مومن بھی کہلاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی خوشی پر دلائل تلاش کرتے ہیں، اور دلائل بھی مولانا حضرات دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ملک شیک کیوں پیتے ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھیں ملک شیک پینا کہاں لکھا؟ حضور علیہ السلام نے کبھی دودھ پتی نوش فرمائی، کبھی مشروب پیے، کبھی یہ رنگ برنگے پنکھوں یا اے سی کارپیٹ روم میں آپ نے آرام فرمایا؟ یہ رنگ برنگے بسترے، یہ مختلف آپ کی چادریں، یہ سرہانے، یہ مختلف کمپیوٹر، یہ موبائل، کبھی حضور علیہ السلام نے استعمال کیے؟ یہ حضور علیہ السلام کے آنے کے وقت یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ آقا دو جہاں علیہ السلام آج آپ کے سامنے ہوتے تو آپ نے حضور علیہ السلام کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، نہ اے سی استعمال کرنے دینا تھا، نہ جدید ڈیکوریٹ سامان استعمال کرنے دینا تھا۔ اور بے شمار روایات جس نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، اس کی قبر 30 سال، 40 سال، 70 80 سال کے بعد بھی اس کی قبر سے ڈیڈ باڈی نکلی ہے تو ایسے جیسے ابھی غسل دے کے قبر میں دفن کیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی، شرح الصدور۔ علامہ ابن تیمیہ جس کو اہل حدیث بڑا مانتے ہیں، اس نے کتاب لکھی اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ اس کا باب قائم کیا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے مردہ صدیوں کے بعد زندہ بھی ہوئے، بڑے فوراً وفات پائی اس وقت زندہ بھی ہوئے۔ اور وہ آگے لکھتا ہے علامہ ابن تیمیہ کہ مردہ شخص کو زندہ کرنا ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ معجزے کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ خدا کے لیے مطالعہ کریں، ایف اے، بی اے، ایم اے، بی ایس آنر، پی ایچ ڈی، اس سے انسان کو شعور دنیا کا ملتا ہے، دین کا نہیں ملتا۔ میرے حلقہ احباب میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اللہ نبی کے لیے وہ خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ نبی کے لیے ادارے میں وہ میلاد میں شامل بھی ہوتے ہیں، مگر سن لیں اکثریت، بات ختم کر لوں، ایسے میرے احباب بھی ہے جو مجھے آ کے رونا سناتے ہیں، ان کی بیگمات ہمارے میلاد میں اپنے میاں کی جیب سے نکال کر میرے ادارے میں کے میلاد میں ڈال دیں۔ پھر آپ کہتے ہیں مردوں کا میلاد کیوں نہیں کرتے؟ کنجوس جی بھر کے ہوتے ہیں مرد۔ وہ بیٹیاں آتی ہیں، جتنی بیٹیاں مجھ سے دعا لے کے جاتی اتنے بندے اور میرے دوست بھی دعا نہیں لے کے جاتے۔ حلقہ احباب بہت ہاتھ چومتے ہیں، میرا ماتھا چومتے ہیں، سبحان اللہ قادری صاحب آپ کی کیا بات۔ تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ کی بھی کیا بات ہے جو حضور کے میلاد کے لیے کنجوس ثابت ہوئے۔ ان کی بیگمات آتی، وہ خود بتاتی کہ جی ہمارے شوہر ان کا یہ حال وہ حال، یہ لے میرے نبی کے نام پر حضور کی محفل میں شامل کر۔ یہ سارا کچھ آپ کو قبر میں کام آنا۔ ادارہ جو خرچ کرتا وہ آپ کے دیے ہوئے کو آپ کی قبر کی روشنی کا بہانہ بناتا کہ اللہ پاک ہمارا دیا ہوا قبول کر لے۔ تو خواتین کی محفل میلاد ہے، اس میں خواتین تشریف لائیں، اور مردوں کی محفل میلاد میں مرد تشریف لائیں۔ بعض مقامات پر دونوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے جائیں، اس میں تشریف لے جائیں۔ مختلف مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات ہوں، حضور علیہ السلام کی محبت کو زیادہ کیجیے، اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا تعارف کروائیے، خدا کے لیے اپنی اولاد کو تعارف کروائیے۔ آج آپ پریشان ہوتے ہیں، کہیں بزنس کے لاس ہو رہا ہے، کہیں بچے پڑھ نہیں رہے، کہیں بچے کہنا نہیں مانتے، کہیں بیگم آپ کی بات نہیں مانتی، آپ نے کون سا خدا اور مصطفیٰ کی بات مانی؟ آپ کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کو وقت دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں ملنے والے بڑے وہ 8-8 گھنٹے اپنے ادارے کو دیتے ہیں، بزنس کو دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 1 مہینے کے بعد وہ نبی کے لیے وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ اور دوست نہیں دیتے۔ بچہ، خامد، گھر، رہائش اور کچھ نہیں چاہیے۔ کتنے جنازے ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، کل ہمارا بھی اٹھ جائے گا۔
خدا کے لیے اپنا جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنی قبر کو نور سے بھر لیجیے، نور سے بھر لیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب انسان کا وقت آخر آتا ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، لوگ بڑا کماتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا، لیکن یہی چیز ان کے لیے وبال بن۔ فرمایا جب انسان کا وقت آخر آ جاتا ہے تب اس کا خرچ کرنا کسی کام نہیں آتا، وہ کسی کا ہو چکا۔ خدا کے لیے آج اپنے نبی کے لیے خرچ کرو، اپنے محبوب کے لیے خرچ کرو، اپنی جوانی میں خرچ کریں، خدا کے لیے اپنی اولاد کی قبر بھی روشن کرو، اپنے گھر بار والوں کی قبریں روشن کرو۔ کیسے روشن ہوں گی؟ خدا اور مصطفیٰ کے نام پر قربان کریں، وقت دیجئے، اپنے علم صرف کیجئے، مال قربان کیجئے، جتنا ہو سکے وقت دیجئے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کے نظارے دیکھیں۔ آپ کا انتظار ہوگا۔ اس جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری دعائیں میری سب بیٹیوں کے نام، میرے بھائیوں کے نام، میرے بزرگوں کے نام، میری بہنوں کے نام۔ ہماری آج ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، آج 1 نومبر اس کی شادی ہے، تو اس کے والد گرامی دسمبر میں یعنی 28 دسمبر کو ان کے وصال ہوا تھا، تو اس نے بڑی شدت سے مجھے تاکید کی تھی، دعا کی۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہم سب کی بیٹی ہے، دعا کیجیے اللہ پاک اس کو گھر میں برکت دے۔ تو مجھے کل بھی پتہ چلا وہ بہت زار و قطار روتی رہی، تو ہماری سب دعائیں ہماری بیٹی کے نام پر ہیں۔ آپ کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، آپ کے بیٹے ہمارے بیٹے، آپ کے جتنے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہی ہماری عزت ہے، یہی ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہمارے ادارے میں یہ مدارس ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، دروس قرآن و سنہ ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر عام ہو رہا ہے۔ تو آپ میرا ساتھ دیجیے، ادارے کے لیے ساتھ دیجیے، اور ہمارے مشن کو عام کرنے کے لیے ساتھ دیجیے۔ پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کس طرح ہم سب پر اپنا کرم نازل فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔